بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندوں، ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا اسی کا فرمان ہے کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس اسی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ اور روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں کم رزق دیتے ہیں انہیں کم دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی سے اودم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے کچھ اسباب بھی ہیں، جیسے کہ ایمان، عمل صالح۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے اور نافرمانی سے اجتناب کرے، اس دنیا کو فانی تصور کرے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرے۔ جو شخص اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ، بہتر بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ اچھی زندگی میں برکت، رزق کے اندر برکت بھی شامل ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، اس کے برعکس اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو، اس کے ایمان کے اندر خلل ہو جاتا ہو اور وہ بد عمل بھی ہو، تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ کماتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص میرے ذکر سے روح گردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال ہی رہے گا، اور روز قیامت اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ اسے کہے گا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں اور تم انہیں بھلا دیتے تھے، اور آج کے دن ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقوی بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی اور محرمات کے اجتناب سے روک دے
اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کر دے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کے نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اے اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب تلاوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب برکت ہے، لہذا جو بھی اسے پڑھے گا اسے اس کی برکت نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں برکت آئے گی، اس کے اہل و عیال میں برکت آئے گی، اور اس کا رزق بھی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اور عقل مندوں کے لیے تو اس کے اندر نصیحت ہی ہے۔ اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رزق عطا کرے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت ہی سخت سزا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا، اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک عام سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، یعنی انسان رزق کے حلال کے لیے جو بھی جائز وسیلہ اختیار کرے اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور رزق عطا کرے گا اور اس میں برکت بھی نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر وہ گھروں کے اندر لوٹتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک عام سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر کو بابرکت بنا اور ہمارے پھلوں میں برکت ڈال اور ہمارے ماپ تول کے پیمانوں مد اور سا میں بھی برکت ڈال۔ اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک عام سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے لیے صدقہ کریں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں، فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر آپ کو اور بھی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور عطا کر دیتا ہے، اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے اندر برکت اور اسے خوشحالی نصیب کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بابرکت رزق نصیب کرے اور رزق کی بے برکتی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات، نصیحتوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔